الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. مصروف ترین دنیا میں جہاں پر ہر طرف انسان کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر بحران کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آزمائشوں کا شکار ہے، ایسی بحران دنیا میں بندہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے اسے اللہ تعالی راحت نصیب کر سکتا ہے، سکون عطا کر سکتا ہے۔ ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، راحت کا شوقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کا سکون، جسموں کا سکون، ذہنی سکون، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی چیز میں ودیعت کر دی ہے، محفوظ کر دی، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر۔ دنیا میں اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے، اور جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرے گا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا، اللہ کے نزدیک ہوگا، اللہ کی محبت میں ہوگا، اللہ کی چاہت میں ہوگا۔ دنیا کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کی توحید اور عبادت میں مصروف رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ آپ اپنے رب کو یاد کریے اپنے نفس کے اندر، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، اور کم آواز کے ساتھ صبح و شام۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، سنت کا علم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کئی مسلمان محض نیند کے نام پر، کام کاج کے نام پر، دنیاوی مصروفیات کے نام پر، مشغولیات کے نام پر صبح و شام کی اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ اذکار یاد ہوتے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود غفلت کی زندگی جیتے ہیں، لاپرواہی کی زندگی جیتے ہیں، اسی لیے کئی مسائل کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، مالی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں، عائلی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی فیملی میں انسان لڑائی اور جھگڑوں میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو وہاں کے ذہنی سکون سے محروم کر لیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ صبح و شام کی اذکار سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے۔ صبح کے اذکار کا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک آپ کو وقت نہ مل سکے تو پھر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد بھی آپ زوال سے پہلے تک ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکتے ہو، جیسا کہ اہل علم نے فتویٰ دیا ہے۔ لیکن انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر انسان کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی شر، کوئی بھی آزمائش آپ کے قریب نہیں آتی اگر آپ نے ذکر و اذکار کا ہتھیار اپنے پاس اپنا لیا ہو انشاءاللہ۔ ذکر و اذکار جہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی پابندی کے ساتھ اس کا حکم دیا، اور بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بار بار اس بات کی تلقین کی کہ انہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے اہل ایمان تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ جب دشمن سے ملاقات ہو
تو انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنی جان بچانے کی ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں خوف کا عالم ہوتا ہے، وحشت طاری ہوتی ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھے، اپنی جان کی حفاظت کرے، اور ساتھ میں وہ شہادت کا بھی شوق رکھتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تمہاری ملاقات آمنا سامنا کسی جماعت سے ہو، اپنے دشمن سے ہو، تو تم اس موقع پر بھی بکثرت اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اس موقع پر بھی، کیونکہ اللہ کا ذکر انسان کے لیے وہ معنوی طاقت ہے جو آپ کو ہر طریقے کی طاقت عطا کرتا ہے، اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے جب انسان جمعی کی نماز سے فارغ ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب نماز ختم کر دی جائے تو تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، تجارت میں لگے رہو، کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پر بھی تم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس بات کا سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے، نصیحت دیتی ہے کہ بندہ اگر کام کاج میں ہی مہو کیوں نہ ہو، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی الگ الگ تجارتوں میں مصروف ہوتا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت، کوئی افضل طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں اہل ایمان کی تعریف کی، مردوں کی تعریف کی، کیا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مومن مرد حقیقی معنی میں وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی بھی چیز، اللہ کو یاد کرنے سے کوئی بھی چیز غافل نہیں کر سکتی ہے۔ حقیقی معنی میں مرد وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہی نہیں ہے، نہ اولاد کی محبت میں، نہ بیوی کی محبت میں، نہ معاش کی محبت میں، نہ دنیا کی محبت میں، نہ کسی اور محبت سے وہ اللہ کے ذکر کو غفلت کا شکار نہیں بناتا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اہل ایمان، تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ بار بار نصیحت سننے سے انسان کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جتنا بندہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کے بارے میں سنے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا، اور اس کے ایمان میں اس قدر اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کو نصیحت کرتے جائیے، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو جنت کے قریب لے کر جاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے وہ دور کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد نہ کرے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ذکر سے اگر غافل ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑی سے کڑی سزا بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو انسان میرے ذکر سے غافل ہو جائے تو ایسے انسان کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تنگ زندگی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ تنگ زندگی سے مراد بندے سے رزق و روزی روٹی میں، زندگی میں، عمر میں، عمل میں اور ہر چیز میں برکت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، دولت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے، مکانات ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ایک چیز وہ سکون سے خالی ہو جاتا ہے، برکت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا پھر کچھ علماء کے قول کے مطابق جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عذاب قبر کا شکار بنا دیتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا دنیاوی انجام ہوتا ہے، لیکن آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ایسے انسان کو قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ سوال کرے گا، پوچھے گا، پروردگار
لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اچھی خاصی آنکھیں تھی میری، اب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے سامنے آتی تھی، تم نے دنیا میں ان کو بھلا دیا، تو آج کے دن ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ عبادت کی کئی شکلیں ہیں، ذکر و اذکار کی کئی شکلیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان محض ذکر کو کسی ایک چیز میں محدود کر دے، کوئی بھی اچھا کام وہ اللہ کے ذکر کا ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن زبان سے اللہ کو یاد کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، دو طریقے بھی اس کے ممکن ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان نفس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کسی مجموعے میں، کسی جماعت میں، کسی محفل میں، کسی گروہ میں اگر مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر گروہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عالم بالا میں ملائے اعلیٰ کے پاس اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ جتنا آپ اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے، جو راستہ تلاش کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر جزا اور بدلہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ذکر۔ مسجد میں آ کر آپ علم حاصل کرو گے، جیسے علماء کے دروس کو سننا، یا پھر علماء اگر کوئی محاضرہ دے، کوئی لیکچر دے، اسے سماعت کرنا، یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق مسجد میں آ کر علم حاصل کرنا، مسجد میں آ کر علم حاصل کرنا بندے کے لیے حج کے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرو گے تو اس کا پھل بھی آپ کو بہتر سے بہتر ملے گا، میٹھا بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ کو ایک جماعت کا اجر ملتا ہے انشاءاللہ، مزید آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے لوٹتے ہوئے حج کے اجر سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر آپ اگر اٹھتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھو گے، اللہ کا ذکر اگر کرو گے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہوئے سرزد سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو بڑے بڑے اجروں کے آپ مالک بن جاتے ہو ماشاءاللہ، یہاں سے لوٹتے ہوئے، یہاں سے گزرتے ہوئے اور یہاں سے واپس ہوتے ہوئے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، بہت ساری احادیث میں ذکر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، ذکر کی اہمیت کو، فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شیخ البانی حدیث کو حسن قرار دیتے اور فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَ عِنْدَ مَلِيكُكُمْ، اور وہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا ہی پاکیزہ عمل بھی ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ عمل تمہارے درجات میں، تمہارے رتبوں میں اور بھی بلندی، رفعت اور اونچائی کا سبب بھی بنے گا۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور وہ تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل، سونا اور چاندی۔ حالانکہ بندے کے لیے دنیاوی اعتبار سے سونا اور چاندی سے کوئی ایکسپینسو، کوئی بہتر چیز، کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے، اور آج کے اس دور میں تو جہاں پر سونے کا بھاؤ آسمان کو چھو رہا ہے، تو ایسے دور میں تو بندہ سونے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، چاندی کی قدر و قیمت سے بھی واقف، لیکن اللہ کے رسول کہنے وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، جہاد سے بھی بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کیونکہ وہ تو نیکیوں کے شوقین تھے ماشاءاللہ، حسنات میں اپنے آپ کو سبقت آگے رکھنے کا وہ شوق رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت، سب سے بہتر عمل، اللہ کے نزدیک پاکیزہ عمل، ہمارے نام اعمال میں سب سے زیادہ بلندی کا ذریعہ بننے والا عمل، جہاد سے بہتر عمل، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کو یاد کرنا، جتنا آپ اللہ کو یاد کرو گے وہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر بنتا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک آپ کے لیے بلندی کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، پوچھا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی
بأمر أتشبث به. اللہ کے رسول اسلامی تعلیمات مجھ پر بہت بڑھ چکی ہے، بہت وزن ہو چکی ہے، ان پر عمل کہیں نہ کہیں میرے لیے دشوار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کسی ایک ایسی بات کا حکم دیجئے کہ میں اسے لازم پکڑ لوں، اگر میں وہ کر لوں تو مجھے سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے، میری زندگی خیرات اور برکات سے معمور ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اللہ کے رسول کی نصیحت لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ عز وجل، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمدان نامی پہاڑ سے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا سبق المفردون، سبق المفردون، مفردون بہت آگے بڑھ چکے، مفردون بہت آگے مقام اپنا بنا چکے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. دیکھیں آپ یہاں پر اتنا بڑا مقام، ذکر کی اہمیت کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ذکر کے مقام کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں، نیک بندوں کی خوبیوں میں کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین حدودهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی کئی خوبیوں کو بیان کیا. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ بنے، اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو، وہ اخلاق پیدا ہو جیسے اللہ تعالی ہم کو اس طریقے پر بننا چاہتا ہے. تو اس کی ایک خوبی، وہ ایک عمل جو اللہ کے نزدیک بندے کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنا دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی خواتین، اللہ کو یاد کرنے والی بندیاں. تو یہ اہل ایمان کے اوصاف، اہل ایمان کی خوبیاں ہیں. اور آپ کو ذکر و اذکار کے لیے کوئی لمبے چوڑے اذکار یاد کرنا نہیں، لمبے چوڑے وظیفے یاد کرنا نہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو. میں نے کہا صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی فضیلت، اعظم آیت فی القرآن. دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عظمت والی آیت، آپ اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو گے تو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اور بھی بہت سارے اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. قل کے سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے فجر کے بعد. استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ جو انسان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور کئی اذکار، بہت ساری اس کی لسٹ موجود ہے. اگر آپ اپنے پاس اگر فون رکھتے ہو، فون پہ بھی اگر آپ ٹائپ کرو گے کہ مارننگ اذکار، ایوننگ اذکار، تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، اور آسانی کے ساتھ آپ فون میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو باذن اللہ. شام کے اذکار یعنی کہ عصر کے بعد ابھی جو وقت ہے، شام کے اذکار کا ہی وقت اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر یا پھر اپنے گھر جا کر یا اپنے کاروبار کی جگہ اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر آپ کا گھر بھی برکتوں سے معمور ہوگا، آپ کا کاروبار بھی برکتوں سے معمور ہوگا. آپ کے اٹھتے چلتے سوتے جاگتے جہاں بھی آپ بیٹھو گے وہاں پر برکت آپ کا استقبال کرے گی انشاءاللہ. اسی اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا فرمایا کہ انسان جہاں کہیں بیٹھتا ہے، جس جگہ بیٹھتا ہے یا جس جگہ لیٹتا ہے، اگر وہ بیٹھنے کی جگہ اور لیٹنے کی جگہ اس لمحے میں اگر اللہ کو یاد نہ کرے تو پھر وہ قیامت کے روز وہ وقت اس کے لیے پچھتاوا بن جائے گا، اس کے لیے افسوس بن جائے گا، ندامت بن جائے گا، شرمندگی کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن قیامت کے روز ایسے افسوس کرنے کا، شرمندگی کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے سامنے اس کی نیکیوں کو پیش کرے گا، اس کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا،
سارا اسکرین اس کے سامنے آ جائے گا، ساری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی، اور ہر وہ لمحہ، ہر وہ سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، ہر وہ سیکنڈ جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، اور وہ سیکنڈ اگر اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس میں افسوس کرے گا، پچھتاوا کرے گا، کاش میں دنیا میں اللہ کا ذکر کر دیا ہوتا اس سیکنڈ کے اندر تو شاید میں آج اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا، اتنا افسوس ہوگا انسان۔ ابن عثیمین فرماتے لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فِي صَحِيفَةِ ابْنِ آدَمَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بندے کے نام اعمال میں موجود ایک تسبیح بھی، کتنی تسبیح؟ ایک تسبیح بھی اس کے لیے دنیا اور دنیا میں موجود سارے نعمتوں سے بہتر ہوگی، صرف ایک تسبیح۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہم رات میں بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اگلے اور پچھلے آپ کے سارے گناہ معاف، اگلے اور پچھلے آپ کے سارے گناہ معاف تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 4 طرح کے سورے پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل چھوٹی بڑی سورت ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ہمت کرو گے تو پڑھ پاؤ گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عمل کرنا چاہو گے تو اللہ آپ کے لیے اس عمل کو آسان بھی کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، یہ 4 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورے پڑھے بغیر رات میں آرام نہیں فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اذکار جو آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، آیت الکرسی بھی میں نے کہا، قل کے جو 3 سورے ہیں، قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ذکر جو تقریباً لوگوں کو یاد نہیں ہے، کچھ علماء نے کہا کہ وہ ضعیف ہے لیکن شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا، صحیح قرار دیا، اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، 3 مرتبہ یہ، 3 مرتبہ یہ۔ آپ یہ پڑھ کے اگر سو جاؤ گے اور ہر فرض نماز کے بعد اگر یہ ذکر پڑھو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کن لہ نوراً، کن لہ نوراً، کہ یہ کلمات اس کے لیے نور بن کر آئیں گے، چراغ بن کر آئیں گے، روشنی بن کر آئیں گے۔ کہاں کہاں پر؟ اس کی قبر میں، پل صراط پر، اور ایک پل ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، اس پل پر بھی یہ کلمات اس کے لیے روشنی بن کر آئیں گے۔ چھوٹا سا ایک ذکر لیکن فضیلت اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے آپ انشاءاللہ۔ یہ نیکیاں ہمیں دکھتی نہیں ہے نا تو اس کی اجر کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو چیز دکھتی ہے تو انسان کے پاس اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ دنیا کو دیکھتا ہے انسان، پیسے کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، فیملیز کو دیکھتا ہے، دوست و احباب کو دیکھتا ہے، تو ان چیزوں کی اہمیت ہے انسان کے پاس، لیکن نیکی کا اجر دکھائی نہیں دیتا ہے تو بندہ اسی لیے نیکیوں میں غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ نیکیوں کا اجر آپ کے سامنے قیامت کے روز آئے گا، جب آپ افسوس کرو گے تو اس دن کے افسوس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 آسان سے کلمات لیکن اللہ کو بے انتہا پسند ہے، زبان پر ہلکے بھی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند، اللہ کو سب سے زیادہ پسند، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نزدیک یہ کلمات دنیا سے بہتر ہے۔ اب دنیا میں تو سب کچھ ہے لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر یہ کلمات مجھے پسند، لیکن فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کلمات کے بارے میں کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ مر بھی جاؤ گے، دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی زبان پر آپ کا ذکر خیر باقی رکھے، جب کوئی آپ کو یاد کرے گا تو آپ کو دعا دے گا۔ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق یہ کلمات آپ کے لیے مجنبات ہوں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کے غصے سے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے آپ کو بچائیں گے، قبر کے عذاب سے آپ کو بچائیں گے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ان کلمات کے عوض میں آپ کو جنت کا بھی مستحق بنا دے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ کا اور ایک ذکر سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جتنا آپ اس ذکر کا اضافہ کرو گے، اس ذکر کو یاد کرتے رہو گے انشاءاللہ، تو جنت میں آپ کے نام کا کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ کتنا دیر لگے گا، کتنا سمے لگے گا آپ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ بولنے میں؟
کچھ سمجھ نہیں، کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کا انعام، اس کا اجر اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو المہم انسان ایک مصروف ترین دنیا میں، مشغول ترین دنیا میں، جہاں پر وہ سکون کا متلاشی ہے، راحت چاہتا ہے، وہ سکون چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بحران والی زندگی میں، پریشان والی زندگی میں اسے سکون نصیب کرے، راحت نصیب کرے۔ اللہ اس کی زندگی میں، اس کی دولت میں، اس کے مال میں، اس کی فیملی میں، معاش میں، تجارت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت دے۔ تو اس کے حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ اللہ کا ذکر۔ قرآن کی تلاوت کریے، یہ بھی اللہ کا ذکر، علم حاصل کیجیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کسی کو اچھی بات سمجھائیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کسی کو نیکی کا حکم دیجیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، برائی سے روک دیجیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن میں لگے رہیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نمازوں کا اہتمام کریے، فرض نماز، نفل نماز، سنتیں وغیرہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بہت ساری قسمیں ذکر و اذکار کی، بس ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رضا کو پا سکے، اللہ کی جنت کو پا سکے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے، اور تاکہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، برکتوں سے معمور بنائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔